اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج سائنس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء میں تھوکنے سے کیوں منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ کوئلے سے دانت صاف کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کے کون کون سے حصے میں سونے سے منع فرمایا ہے؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر، اشراق، عصر، مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائیں تو ہماری طبیعت میں بجھل پن آ جاتا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان 10 بیماریوں میں دم کا گھٹنا بھی شامل ہے، لہٰذا یہ اوقات سو کر نہ گزاریں۔ آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار اور گندے لوگوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو۔ یہ حکم بھی حکمت سے لبالب ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریشن کا شکار کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو یہ 20 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی لیے ہمیں بدبودار لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی حکمت کے عین مطابق ہے۔ آج سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ ہم خوابوں کی طے کردہ موڈ کے مطابق دن گزارتے ہیں، چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، تو ہی ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی عین سائنس ہے۔ ہمارے دماغ کے دائیں اور بائیں حصے مثبت اور منفی ہوتے ہیں، یعنی جب ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے والے اکثر لوگ منفی ملیں گے۔ یہ ہمیشہ آپ کو شک و شکایت اور غیبت اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ تحقیق سے اس فرمان کی بھی حکمت سامنے آتی ہے۔ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے 1 ارب تک بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں۔ یہ کھانا جب معدے میں جاتا ہے تو معدے کے غدود ان جراثیم کو مار دیتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال لیتے ہیں تو ان جراثیم کو آکسیجن مل جاتی ہے۔ یہ جراثیم معدے کے غدودوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ لقمہ ہمارے معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے اور یہ زہر ہمارے پورے نظام انہضام کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص صحت مند نہیں ملے گا جس کو منہ سے لقمہ نکال کر کھانے کی عادت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں کو چٹکھایا نہ کرو۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کو چٹکھاتے ہیں، یعنی ان کے کڑاکے نکالتے ہیں، ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے اہم واقعات میں کیڑے مکوڑے
बिच्छू, छिपकलियाँ और छोटे सांप हमारे जूतों में पनाह ले लेते हैं। हमारे बच्चे भी जूतों में कील, कांटे या ब्लेड वगैरह फेंक देते हैं। तो जब हम जूता पहनते हैं तो हमारे पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं या फिर कीड़े मकोड़े हमें काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल इसे झाड़ लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान आसमान की तरफ न देखो। ये फरमान भी दुरुस्त है। आसमान में एक वुसअत है, ये वुसअत हमेशा हमारी तवज्जो खींच लेती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी तवज्जो भटक जाती है। हमें तवज्जो वापस लाने में ठीक ठाक वक्त लगता है, जबकि नमाज के लिए यकसुई दरकार होती है। हम जब नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रुकू भूल जाते हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया का ज़्यादातर तख्लीकी काम बंद कमरों में मुकम्मल हुआ। अंबिया, औलिया और बुजुर्गान दीन ने भी बंद जगहों पर अल्लाह से लौ लगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रफ़ा हाजत की जगह मतलब टॉयलेट में मत थूको। ये हुक्म अपने अंदर दो हिकमतें रखता है। बैतुल खला में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ़ होती है, और दूसरा टॉयलेट्स में लाखों किस्म के जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं और फिर ये हमारे लुआब में यानी थूक में परवरिश पाते हैं। ये मैदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि हमारी नाक जरासीमों को फेफड़ों तक नहीं जाने देती। हमारी नाक से सिर्फ केमिकल जिस्म में दाखिल होते हैं। जरासीम ज़्यादातर मुंह से बदन में उतरते हैं और इनका बदन में दाखिल होने का सबसे बड़ा ज़रिया बैतुल खला यानी टॉयलेट्स होते हैं। चनाचा आप टॉयलेट में लंबी लंबी सांसें लेने, थूकने, गाना गाने, आवाज़ें देने और मोबाइल फ़ोन पर बात करने से परहेज़ करें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लकड़ी के कोयले से दांत साफ़ ना करो। हम में से बेशुमार लोग कोयले से दांत साफ़ करते हैं। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक तो जाते हैं, लेकिन ये बाद अज़ां मसूड़े भी ज़ख्मी कर देता है। ये दांतों की जड़ें भी हिला देता है और ये मुंह में बदबू भी पैदा करता है। लकड़ी का कोयला तो सीधा साधा कार्बन है, ये हाइजेनिक भी नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। इसमें मसलहत ये है कि हम में से अक्सर लोग शलवार, पतलून या पाजामा पहनते वक्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर पड़ते हैं। हम में से हर शख्स ज़िंदगी में कभी न कभी इस सूरत हाल का शिकार ज़रूर होता है। बिलखसूस बड़ी उम्र के अफराद को इस हवाले से एहतियात बरतना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दांतों से सख्त चीज़ मत तोड़ो। हम लोग अक्सर बादाम, अखरोट या नीम पका गोश्त तोड़ने की कोशिश में अपने दांत तुड़वा बैठते हैं। दांत ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। शायद इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों को सख्त चीज़ों से बचाने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। कमेंट में आमीन लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।